میرے حضور کی تو کوئی بہن نہیں تھی، در یتیم ہے، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں حضور گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا تذکرہ ملتا ہے جو حضور کو لوریاں دیتی تھی، نام شیمہ تھا۔ تو شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہونے لگتی تو بہنیں ویر اٹھا کر کے باہر لے جاتی۔ ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں۔ کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، جس کے ویر کا رنگ سونا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کے نقوش تیکھے ہوتے تو وہ کہتی کہ رنگ کا کیا ہے، حسن تو نقوش میں ہوتا ہے۔ جس کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو۔ اب یہی بنو سعد کے محلے میں ہوتا، بچیاں اپنے ویر اٹھا کے لے آتی، ایک کہتی میرے ویر ورگا کوئی نہیں، دوسری کہتی میرے ویر جیسا نہیں۔ اتنے میں حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتے اور دور سے ہی کہتی نہیں میرا ویر بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے، کہتے نہیں 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 شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، ہم تو آپس میں بات کر رہی ہیں۔ اور پھر جب کسی بہن کے ویر کو متفقہ طور پہ ساری کہہ دیں کہ تیرا ویر ہی سونا ہے تو پھر اس کا فخر تدیدنی ہو نا، پھر ان کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا۔ ابن حشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ پھر حضرت شیمہ حضور کو اپنی آغوش میں لے کے سمیٹتی اور پھر چومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور وہ لوری کے لفظ بھی لکھے ہیں، ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا، اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا۔ آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ لمحے آئے جوانوں کا بھی سردار ہو۔ اور پھر جھوم جاتی اور کیا خوشی ان کی دیتنی ہوتی۔ اور پھر وہ منظر بھی آیا کہ حضور علیہ السلام مکے چلے گئے اور یہ جوان ہوئی اور پھر ان کی شادی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ آقا کریم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت کٹا اور پھر حضور مدینہ شریف چلے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں شیمہ کا نکاح ہوا تھا اس قبیلے میں مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ تو اس قبیلے کے لوگ قیدی ہو کے حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ہاتھوں گرفتار ہیں۔ تو یہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے فدیے کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے شیمہ کے گھر بھی پہنچے جو کہ ایک عمر کا حصہ گزار چکی تھی، اور جا کے کہا کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا وہ جو لڑائی ہوئی ہے اتنے ہمارے بندے گرفتار ہو گئے ہیں تو ان کو چھڑانا ہے۔ تو چلتے چلتے باتوں میں کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آ گیا تو شیمہ نے کہا اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے؟ کہا ہاں۔ تو کہا پھر تم رقم اکٹھی نہ کرو، مجھے ساتھ لے چلو۔ انہوں نے کہا تجھے ساتھ لے چلیں؟ کہا تم نہیں جانتی وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ حضرت شیمہ حضور کے نوری خیموں کی جانب جا رہی ہیں اور صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، یہ مدنی دور تھا۔ اور شیمہ قوم کے سرداروں کے لے کے جب آگے بڑھنے لگی نا تو صحابہ نے تلواریں سونت دی، رک جا اے دیہاتی عورت، جانتے نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو شیمہ نے جو لفظ کہے وہ لفظ نہیں ہے۔ اس نے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئے، راستہ چھوڑ دیا۔ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی تو حضور نے دیکھا، پہچان لیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑے ہیں، چھڑانے آئی ہیں۔ تو فرمایا بہن تو نے زحمت گوارا کیوں کی؟ تو پیغام بھیج دیتی میں یوں ہی چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی ہو، اچھا ہوا ملاقات ہوئی۔ پھر حضور نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور کچھ گھوڑے اور چند جوڑے حضرت شیمہ کو حضور نے تحفے کے طور پہ دیے۔ ویروں کے دروازے پر بہنیں آئیں تو ویر خالی تو موڑا نہیں کرتے، تو حضور نے بہت کچھ عطا کیا اور پھر رخصت کرنے خیمے سے باہر آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا صحابہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں میری عادت تمہیں معلوم ہے کہ میں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج ایسا موقع آیا کہ میں تم سے مشاورت بھی نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ کہا جو چاہیں آپ کریں، لیکن کیوں مشاورت نہیں فرمائی؟ حضور اگر ارشاد فرما دیں تو فرمایا اس لیے کہ میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی۔ کوئی لاؤ تو صحیح زمانے میں ایسا، کوئی لاؤ تو صحیح زمانے میں
یہ جمال اور یہ حسن اور یہ کمال رکھنے والا، تو پھر کیوں نہ ہم اپنی ساری زندگی اس آقا کے نام لگاتے ہیں۔